رات کے تیسرے پہر جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، ٹھیک اسی وقت کچھ روحیں اپنی قبروں میں وہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں جو ہمالیہ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ امانت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک کائناتی معاہدہ ہے؟ وہ عہد جو زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اسے انسان نے اپنی نادانی میں اٹھا لیا۔ لیکن کیا ہوگا جب وہی امانت جس پر آپ نے دنیا میں سانپ بن کر پہرا دیا، آپ کی قبر میں ایک حقیقی اژدہا بن کر آپ کے وجود سے لپٹ جائے؟ آج ہم اس شاہی خیانت کا پردہ چاک کریں گے جس نے تاریخ کے بڑے بڑے تخت ہلا دیے، اور اس عذاب کا ذکر کریں گے جہاں آپ کا اپنا گوشت آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بے قرار ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ امانت صرف مال ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ لرزاخیز ہے۔ امانت کی 4 بڑی دیواریں ہیں، جن میں سے ایک بھی گری تو آپ کا ایمان مسمار ہو جائے گا۔ جب آپ کسی عہدے پر بیٹھتے ہیں تو وہ کرسی آپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کرو۔ سورہ النساء 58۔ اگر آپ نے اس اختیار کو اپنوں کو نوازنے یا کسی غریب کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کیا تو آپ نے اس منصب کی روح میں خیانت کا زہر بھر دیا۔ 2 انسانوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ایک مقدس امانت ہے۔ اگر آپ نے کسی کا راز اس لیے فاش کیا کہ آپ اسے نیچا دکھا سکیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے اس کے وقار کا قتل کیا ہے، اور محشر میں یہ راز آگ کی صورت آپ کے منہ سے نکلے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ نظر جو کسی کی عزت پر غلط نیت سے پڑی، وہ کان جو دوسروں کے گھروں کی باتیں سننے کے لیے دیواروں سے لگے، یہ اعضاء کی وہ خیانت ہے جس کا حساب آپ کا اپنا جسم دے گا۔ آپ کی اولاد اور ان کی تربیت ایک امانت ہے۔ اگر آپ نے انہیں حرام مال سے پالا تو آپ نے ایک پوری نسل کے مستقبل کے ساتھ خیانت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ بایقی۔ تاریخ کے اوراق میں ایک لرزہ خیز قصہ ملتا ہے جو کسی عام انسان کا نہیں بلکہ ایک طاقتور حکمران کا ہے۔ یہ واقعہ سلطان ابو اسحاق کا ہے جو اپنے دور کا ایک باروب بادشاہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بادشاہ کا جسم سفید تھا مگر اس کے سینے پر ایک سیاہ دھبا تھا جو لمحہ بہ لمحہ پھیل رہا تھا۔ لوگوں نے اسے دفنا دیا، مگر اسی رات اس کے قریبی خادم نے خواب میں دیکھا کہ سلطان ایک دہکتی ہوئی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر آگ کا ایک بھاری بوجھ ہے۔ سلطان تڑپ کر کہہ رہا تھا، لوگوں کو بتا دو کہ میری نمازیں، میری جہاد اور میری سخاوت سب ایک طرف رہ گئے، مگر وہ ایک چھوٹی سی جاگیر جو میں نے ایک بیوہ سے زبردستی چھین کر اپنے وزیر کو امانت کے طور پر دے دی تھی، آج وہ زمین میری قبر میں دہکتا ہوا تانبا بن کر میرے حلق میں ڈالی جا رہی ہے۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا، میں سمجھتا تھا کہ بادشاہ ہوں، مجھ سے کون پوچھے گا، مگر یہاں تو وہ ہاتھ بھی بول رہے ہیں جن سے میں نے اس فائل پر دستخط کیے تھے۔ جس وزیر کو میں نے وہ امانت دی تھی اس نے خیانت کی، اور اس کا وبال مجھ پر آ پڑا کیونکہ میں اس امانت کا اصل نگہبان تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر، خیانت کا بوجھ کسی کے لیے ہلکا نہیں ہوتا۔ خیانت کے عذاب کا تصور کریں تو روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں واضح وارننگ دی گئی، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ سورہ آل عمران 161۔ جس شخص نے دنیا میں کسی کی زمین یا جائیداد میں خیانت کی ہوگی، قیامت کے میدان میں اس کی گردن پر 7 زمینوں کا وزن لاد دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وہ مال جو خیانت سے حاصل کیا گیا، قبر میں وہ دہکتے ہوئے انگاروں اور زہریلے سانپوں کی شکل اختیار کر لے گا جو انسان کو اندر سے ڈسیں گے، کیونکہ حرام کا لقمہ قبر میں آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت یاد کریں، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آپ کا اپنا ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے کس سے رشوت لی، اور زمین کا وہ حصہ پکار اٹھے گا کہ اس خائن نے مجھ پر بیٹھ کر تیری بندے کا حق مارا تھا۔ امانت کی توبہ صرف استغفار کی تسبیح پڑھنے سے ممکن نہیں،
یہ حقوقُ العباد کا وہ قرض ہے جو عرش والے نے فرش والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو یہ 3 کٹھن قدم اٹھانے ہوں گے۔ توبہ کا پہلا اصول تلافی ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال، زمین یا حق دبایا ہے تو اسے فوراً واپس کریں۔ اگر وہ شخص آپ سے ناراض ہے تو اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں اور اس کا حق ادا کریں۔ اگر وہ شخص اس دنیا سے جا چکا ہے تو توبہ کا راستہ یہ ہے کہ اس کے وارثوں کو تلاش کر کے ان کا حق دیں، اور اگر کوئی بھی نہ ملے تو اس شخص کی طرف سے اتنا صدقہ اور خیرات کریں کہ آپ کا دل گواہی دے دے کہ اب آپ کے کندھوں سے اس کا بوجھ اتر چکا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، ایسی ندامت اختیار کریں کہ آپ کے دل سے اٹھنے والی آہ اور آنکھوں سے نکلنے والی آنسو اس خیانت کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں جو آپ نے اپنی قبر کے لیے جلائی تھی۔ یاد رکھیں، ندامت توبہ کی روح ہے۔ جب تک دل اس گناہ پر کرتا رہے گا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی امید رہے گی۔ یہ قدم آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اللہ سے پختہ عہد کریں کہ اب سے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا ہوگا، اور آپ کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ کسی کا راز ہو یا مال، ایک مقدس امانت ہوگی۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دیانت کو اپنا شعار بنا لیں، تاکہ کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا نام خائنوں کی فہرست سے کٹ کر صادقین اور صالحین میں شامل ہو چکا ہو۔ یاد رکھیں، موت کسی بھی لمحے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا نام خائنوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے، اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ وہ ہاتھ جو آج آپ کی بات مانتے ہیں، انہیں کل اپنا دشمن مت بنائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا رزق حرام اور دعاؤں کی نامقبولی، جب انسان کا اپنا لقمہ اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لرزہ خیز حقیقت کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ کسی اور کی آخرت سنور سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ ہمیں صادق اور امین بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔